من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فوائد کے ضمن میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، زکوٰۃ کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ النفس، نفس کی زکوٰۃ، جیسے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک دوسری قسم ہے زکوٰۃ الابدان، اسے زکوٰۃ الفطر بھی بولتے ہیں، جیسے صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں۔ تیسری قسم ہے زکوٰۃ الاموال، یعنی مالوں کی زکوٰۃ۔ مالوں کی زکوٰۃ کا 3 شرطیں ہیں کہ بقدر نصاب کو مال پہنچا ہو، اور دوسرا ہجری سال مکمل ہوا ہو، اور تیسرا ہے اس پر مالکانہ قبضہ ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوتے ہیں تو صاحب نصاب جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے۔ حضرات، بنیادی طور پر شریعت نے 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک ہے جانوروں میں، اگر 40 سے 120 بکریاں ہیں تو 1 بکری، اور 120 سے 200 میں 2 بکری، 200 سے 300 میں 3 بکری، ایسے ادا کرنا ہے۔ گائیں اگر 30 سے زائد ہیں تو 1 سال کی گائے ادا کرنا ہے۔ دوسری نوعیت ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کہ 5 وسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 700 سے 750 کلو گرام اگر اناج غلہ اگتا ہے، تو اگر اس زراعت اور کاشتکاری میں انسان کی، تاجر کی، کسان کی محنت لگی ہے تو اس میں 20واں حصہ نکالیں گے۔ محنت کے بغیر قدرتی طور پر اگر ہوتا ہے تو 10واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کریں گے۔ تیسری نوعیت ہے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی 20 دینار اور جو ہے 200 درہم۔ 20 دینار آج کے حساب سے 85 گرام، 80 پر 5 گرام سونا، اور 200 درہم یعنی آج کے حساب سے 590 پر 5 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھی نوعیت ہے سرمایہ، کیپٹل پر اور مال تجارت پر، اسی کا حساب لگا کر ہم سونا اور چاندی کی مقدار کے حساب سے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ لہذا حضرات، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام میں ایک فرض ہے۔ ایسا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 32 مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں 30 مرتبہ زکوٰۃ کے شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور 26 مرتبہ نماز کے شانہ بشانہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ نماز جہاں حقوق اللہ کا عنوان ہے، وہیں پر زکوٰۃ جو حقوق العباد کا ایک مظہر ہے۔ بظاہر انسان کے 2 اجزاء ہیں، ایک جز جو ہے انسان کا خود وجود ہے، اور دوسرا اس کا مال اور اس کے اسباب ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے جسمانی طور پر، اس کی تطہیر کے لیے نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے، اور اس کا جو مال، اس کے اسباب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مال کی تطہیر اور تزکیہ کرتا ہے۔ حضرات، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام آپ جانتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ مال کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ بخیلی کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے حق میں بل ہوا شر لہم، حالانکہ ان کے حق میں یہ برا ہے، برا انجام ہوگا، اور قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا۔ اسی طرح سے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ تو یہ تمام آیتیں ہیں، اور اسی طرح سے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک ویل، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اسلامی اخوت کی ایک بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔
اسی طرح سے مومنین کے جو صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. جن 5 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے. حضرات یہ نہ سمجھیں کہ غریب کو ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں احسان سمجھ کر غریب کو زکوٰۃ ادا نہ کریں، کیونکہ غریب کو جو ہم زکوٰۃ ادا کرنے اس کا حق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل، یعنی اس کا حق ہے، حق ادا کرنا ہے، احسان نہیں ہے، حق ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں کہ دنیا و آخرت میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، بندے کو اس کے رب سے قریب، بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، وہ سود کو، انٹرسٹ کو مٹا دیتا ہے اور جو ہے صدقے کو بڑھا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ صدقہ و زکوٰۃ کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. تو اسی طرح سے ایک مسلم برادری کی ایک اہمیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک اخلاقی عنصر ہوتا ہے کہ صاحب زکوٰۃ کو بخیلی اور کنجوسی سے پاک کر دیتا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. اسی طرح سے مال کا دائرہ وسیع ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. جب مال کا کچھ حصہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. حضرات آج بھی اگر ہم زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر آج ہم بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو خدا کی قسم کوئی غریب نہیں رہتا. زکوٰۃ میں ایک اجتماعی نظام کی ایک حیثیت ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ گئے تو آپ نے جہاں پر مالی بدنی عبادت کے لیے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالے، وہیں پر آپ نے مالی عبادت کے لیے بیت المال کا نظم قائم کیا، بیت المال کو قائم کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے نگران کار مقرر فرمایا.